साहब इत्तेसार के साथ जज्बात के इजहार कर रहे थे और आज कल आपको फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर हैं और शोबे इस्लामी के सदर हैं। मैं जनाब हाजी हनीफ तैयब साहब से, जो अब अल्हम्दुलिल्लाह कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट मेंबर भी हैं, उनको दावत देता हूँ कि वो तशरीफ लाएं। जनाब हाजी हनीफ तैयब साहब हमारी कराची यूनिवर्सिटी के हाल ही में सिंडिकेट के मेंबर मुंतखब हुआ, नॉमिनेट हुए हैं गवर्नर की तरफ से। मैं खुशामदीद भी कहता हूँ और तशरीफ लाएं। अब आपके सामने हमारे आज के जो मेहमान खुसूसी हैं, लाहौर तशरीफ लाए हैं, जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अहमद हादी साहब, उनको दावत दे रहा हूँ। आप एक मुमताज़ कानूनगा हैं, साबिक असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब हुकूमत है, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, साबिक जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के, और अपने तालिब इल्म के ज़माने में जामिया पंजाब के जो तलबा यूनियन थी उसके सदर रह चुके हैं, और अहल सुन्नत के बेशुमार इल्मी और सियासी समाजी जो दायरे हैं उसके अंदर आपकी खिदमत चलती रहती माशाअल्लाह जारी उसारी है। और हमारी दावत पर आप लाहौर से तशरीफ लाए हैं, बहुत अच्छे मुकार्रिर हैं, सिलसिला कादरिया से वापस और मशाइख की बड़ी इज्जत करते हैं, दिल में इसके नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्हम्दुलिल्लाह वो अहले जमात के एक मुमताज़ माहिर कानूनगा हैं, और मैं उनको दावत दे रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएँ और अपने इल्मी जो आपके नुकात हैं उससे हम सब को आगाही करें। जनाब जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अहमद हादी साहब। प्रोफेसर अब्दुल रहमान बुखारी साहब, तो वो बुखारी साहब
کے آنے کے بعد اب میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں صرف جا کے یہ اسٹیج پہ کہوں کہ آپ کے آنے سے پہلے یاد تھا سب کچھ مجھے، حضرت پوری صاحب، کہ آپ کے آنے سے پہلے یاد تھا سب کچھ مجھے، اور یاد سب کچھ آئے گا آپ کے جانے کے بعد۔ علی سینا نے بڑی خوبصورت بات کہی، آپ جانتے ہیں ان کے نام سے، کتنا بڑا آدمی، ہمارا مفکر، حکیم، ادیب، عالم۔ انہوں نے کہا جس طرح دنیا میں مادی لذات جو ہوتی ہیں، مادی لذتیں ان کے مدارج ہوتے ہیں، اسی طرح جو روحانی لذتیں ہوتی ہیں ان کے بھی مدارج ہوتے ہیں، اور ان میں سے دو کافی 5 گنوائے، لیکن میں 2 کا ذکر کر رہا ہوں۔ اس نے کہا پہلا تو ہے انسان کے لیے عمدہ یادیں، اور دوسرا ہے مخلص احباب کو یاد کرنا اور ان سے ملاقات۔ تو آج ایک عجیب کیفیت ہوئی، سید عبدالرحمن بخاری بہت افشانی فرما رہے تھے، اور اس دوران ان کی تقریر کے ایک دم بجلی چلی گئی۔ 1968 پہلا یوم رضا لاہور میں منایا گیا، اور کیسے لوگ تھے، کیسی عمدہ یادیں یکدم مجھے آئی، ایک دم وہ سارا منظر میری نگاہوں کے سامنے گھوم گیا۔ یقیناً آج کی محفل کی یہ اہل علم جس طرح بیٹھے ہیں سامنے، جس طرح اہل علم بیٹھے ہیں، جس طرح نورانی چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، یقیناً آج کی محفل بھی کہکشاں صرف محفل ہے، اور میں جہاں پہ حاضری کو اپنے لیے سرفرازی سمجھتا ہوں۔ لیکن وہ محفل کیسی تھی، پہلا یوم رضا، اور اللہ نے مجھے اور میرے دوستوں کو یہ سعادت دی کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس کے اشتہار لاہور شہر میں لگائے۔ برکت علی اسلامیہ ہال میں پہلا یوم رضا اور یوم امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ نے منایا گیا پہلی مرتبہ، اور مقررین میں کون کون لوگ تھے؟ مولانا عبدالستار خان نیازی، جسٹس پی محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ، قاضی عبدالنبی کوکر، مولانا عطا محمد بدیانی، علام الدین صدیقی، ڈاکٹر عابد احمد علی، اور کتنے ہی اور لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ تو جب ایک ساتھ تقریر کر رہے تھے تو بجلی چلی گئی، اور جون جولائی کا مہینہ اور شدید گرمی اور حبس، اور برکت علی اسلامیہ ہال میں تقریباً اتنا ہی حال ہوگا، لیکن اتنے لوگ کہ چونٹیوں کی طرح بیٹھے، یعنی بھری ہوئی، اور انسان تو انسان تھے، اس محفل میں یہ احساس ہوتا تھا کہ ملائکہ بھی شاید یہاں آ کے بیٹھ جائے، ایک نور کی کیفیت میں ہے۔ اب آپ سوچئے اتنے لوگ، اتنا رش، حبس کا موسم، تو یکدم لوگوں کو بہت زیادہ گرمی لگی، تو قاضی عبدالنبی کوکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نقشبندی، بشیر نقشبندی، بہت اچھے نعت خوان لاہور کے تھے، ان کو اسٹیج پہ بلایا، کہا کہ بھائی لوگوں کی آواز نہیں پہنچے گی بخاری صاحب کی طرح، ان کی جو آواز تھی وہ زیادہ نہیں تھی، تو انہوں نے کہا مقرر دھیمی آواز میں بات کریں تو آپ آ کے نعت شروع کر دیجیے۔ انہوں نے نعت خوان نے آ کے نعت پڑھنی شروع کی، حضرت مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ نگاہ لطف کے امیدوار رہتی ہے، نہیں بڑھ چلی تیری اعلیٰ حضرت کا، آپ کو یاد ہوگا، بڑھ چلی تیری ضیا اندھیر عالم سے گھٹا، بڑھ چلی تیری ضیا اندھیر عالم سے گھٹا، اور کھل گیا جیسو تیرا رحمت کا بادل گر گیا۔ بس یہ شعر انہوں نے پڑھا، ایک دم بجلی آ گئی۔ اب اس میں جو ایک لہر اور ایک جو کیفیت اس فضا میں پیدا ہوئی، تو میں بالکل اس کیفیت میں ڈوبا ہوا تھا کہ میں نے کہا یہ ہمارے ساتھ یہ معاملات ہوتے چلے آئے۔ آج میری آپ سب کی یہ سعادت ہے کہ آج حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے یوم کے ہم سب اکٹھے ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کا ذکر عبادت ہے اور اولیاء کا ذکر گناہوں سے کفارہ ہے۔ تو آج ہم اور آپ جو بیٹھے ہیں تو ان کے عشق مصطفیٰ کو یاد کر کے ہم اپنے گناہوں کا کفارہ بھی، اپنی خطاؤں کا کفارہ بھی ادا
محفل میں بڑی کیفیت تھی، لیکن جب جناب رفیق برکاتی صاحب کی طرف سے یہ جو سامنے تحفہ نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو عکس انہوں نے دیا، تو مجھے ایک دم وہ حضرت مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آ گیا کہ جو سر پہ رکھ دے تو مل جائے نال پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ اور اپنا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ میر انیس نے حاجی صاحب کہا، میر طیب صاحب، انہوں نے کہا سرکار دو عالم کی غلامی کے سلے میں، کمال کی بات کیا ہے، سرکار دو عالم کی غلامی کے سلے میں، اور یہ سب نالین اٹھانے سے ملے، اور یہ سب تو ہمیں تو جو کچھ ملا وہ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو عبداللہ قادری صاحب بیٹھے ہیں، ان کا قانون کا شعبہ ان کو پتہ ہوگا، وہ ہر ایک میں اللہ نے اس عاجز کا حصہ ڈالا، کوئی ایک کیس نہیں۔ اور پھر یہ بھی عجب بات رہی، آپ کو پتہ ہے وکیل کیس جیتتے بھی ہیں، وکیل کیس ہارتے بھی ہیں، بطور لا آفیسر کے، بطور وکیل کے، بطور جج کے، کبھی آج تک نہیں ہوا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی سے ہمکنار نہ کیا۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو سب سے بڑا کمال ہے، جس کی طرف جناب سید عبد الرحمن بخاری نے بھی اشارہ کیا، وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر پاور آف ایگزسٹنس اور پاور آف ریزسٹنس، یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب باج عزیز بستانی کا مشہور واقعہ جس کو سید علی ازویری نے بھی ختم کیا، آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ ایک دن قرب الہی نصیب ہوا تو باج عزیز بستانی نے بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ بڑا مشکل ہوتا ہے تیرے پاس آنا، کوئی آسان سا نسخہ بتا دے۔ کہا نسخہ آسان سا پوچھتے ہو مجھ تک پہنچنے کا، خاک کے قدم رسول بن جاؤ، خاک کے قدم رسول کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا دو، مجھ تک یوں پہنچ جاؤ۔ اعلیٰ حضرت یہ چاہتے تھے کہ میاں یہ شارٹیسٹ پاسبل راستہ ہے اس ذات تک پہنچنے کا۔ ہائے ہائے ہائے، شاید حاجی صاحب آپ یہاں سامنے نظر آ گئے تو آج پتہ نہیں وہ ادبی اپنا اندر کا جو انسان کا بچڑے گا، وہ حرم کے راستے تک، وہ حرم کے راستے تک تو پہنچ گئے یقیناً نوری صاحب، وہ حرم کے راستے تک نہیں، وہ حرم کے راستے سے تو پہنچ گئے خدا تک، مجھے معاف کیجیے، وہ حرم کے راستے سے تو پہنچ گئے خدا تک، تیری راہ سے جاتے تو کوئی اور بات ہو۔ وہ حرم کے راستے سے تو پہنچ گئے خدا تک، تیری راہ سے جاتے تو کوئی اور بات ہو۔ اللہ کے ہاں محبوبوں کا درجہ تم پاتے جب اس راستے سے آتے۔ اعلیٰ حضرت، اور اس بات کو ذہن نشین رکھ لیجئے، عقیدہ توحید مدار نجات نہیں ہے۔ سیدی بیٹھے ہیں بہت بڑے اسکالر، توحید کو ماننے سے نجات نہیں مل سکتی۔ اللہ کو بہت مانتی ہے دنیا، اکیلے بھی مانتی ہے، رب کو واحد بھی مانتی ہے، نہیں نہیں نہیں، اللہ نے کہا اس راستے سے آؤ، محمد رسول اللہ کا ایمان لاؤ گے تو اللہ تک جا سکتے ہو، راستہ نہیں ملے گا۔ تو اعلیٰ حضرت، میں نے ایک مرتبہ لاہور میں اعلیٰ حضرت کا یوم منایا جا رہا تھا، میں نے گفتگو کے دوران کہا کہ آج کا میرا ٹاپک یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت داعیے اتحاد امت، تو سارے ہال میں کہتا لگ گیا، یہ کیا ٹاپک ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت داعیے اتحاد امت، ہم نے تو آج تک سمجھا کہ اعلیٰ حضرت کے مزاج میں شدت تھی اور لڑائی جھگڑائی سارا معاملہ چلتا رہا۔ تو میں نے کہا نہیں بھائی، میں نے پوری ذمہ داری سے یہ بات کی ہے اور میں اس میں ڈیٹیل سے آپ حضرات کے سامنے بات کروں۔ وہ تو بہت لمبا ٹاپک تھا۔ میں نے کہا بات یہ ہے، دیکھیے کہ عبداللہ قادری بیٹھے، ان سے پوچھیے گا، جورس جانتے ہیں، آج میں
سید عبدالرحمن بخاری سے جب اس طرف آ رہے تھے تو میں ڈسکس کر رہا تھا، اسلام کا جو قانون ہوتا ہے، اسلامی ریاست کا قانون، اس کی پرائرٹیز کیا ہے؟ اس کی پہلی پرائرٹی کیا ہے؟ قانون کس لیے ہے کہ سب سے پہلے دین کا، ایمان کا تحفظ، سب سے پہلے دین اور ایمان کا تحفظ، نمبر 2 پہ جان کا تحفظ، نمبر 3 پہ عزت کا تحفظ، اور پھر اس کے بعد مال کا تحفظ اور فلاح۔ ایک انسان کا قتل، قرآن کہتا ہے پوری انسانیت کا قتل، ایک انسان جان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اور یارو جو اس سے پرائر چیز ہے ایمان، ایک ایمان کا قتل، دنیا کے سارے لوگوں کا ایمان فارغ ہو جاتا۔ اب اعلیٰ حضرت اس بات کو سمجھتے تھے کہ جان سے زیادہ جس چیز کی اہمیت ہے، اگر خدا کا خواستہ کسی کلمہ گو کے دل میں ذرا سا خیال آئے، سوچ آئے، غلط فکر آئے، زبان سے کوئی ایسا لفظ ادا کر دے، چاہے اس کی نیت ٹھیک ہو یا اس کی نیت غلط ہو، جو ادب بارگاہ رسول سے ذرا سا گرا ہوا ہو، تو اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر ایک کا ایمان ختم ہو تو ایسے ہے جیسے پوری انسانیت کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اس کا تحفظ کرنے کے لیے انہوں نے بارگاہ رسالت کے آداب سکھائے لوگوں کو۔ آپ کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم تھا، یہ جو لوگ آج کل باتیں کرتے ہیں، جب یہ سارا ثانیہ ہو گیا ممتاز قادری کا، تو روز ٹیلی ویژن کے اوپر ایک ڈسکشن جاری ہے، اور اتنی لمبی زبانیں اور بکواس کرتے تھے۔ سید عبدالرحمن بخاری اللہ کو سلامت رکھے، میرے چھوٹے بھائی، میں نے ان کو بھی بلایا، جسٹس نذیر اختر صاحب کو بلایا، اور میں نے کہا ہم تینوں جائیں، اور جا کر ہم نے نوائب فورم پہ، اور اس کے بعد پھر ایک بہت بڑے فورم پہ، جو حضرات انٹرنیٹ جانتے ہیں وہ میرا نام ٹائپ کریں گے تو وہ سارا 1 گھنٹے کی میری گفتگو آ جائے گی، اس کے تمام قانونی پہلو اور جو یہ گوش گافیاں روز کرتے تھے ان کا میں نے جواب دیا۔ روز اس ملک میں یہ لوگ کہتے تھے کہ جناب اب ہم گفتگو بھی نہ کریں، اب ہم بات بھی نہ کریں، ہم ڈسکشن بھی نہ کریں، ایک شخصیت ہے اس کے بارے میں ہم بات۔ میں نے کہا ہمارا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا قانون نو ایریا ہے۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ، یہ جو کہوٹا کا ایٹمی پلانٹ ہے، وہاں پہ کوئی پاکستان کا شہری ہو، امریکہ کا شہری ہو، برطانیہ کا شہری ہو، وہ کلیم کر سکتا ہے کہ یہ میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے، جناب میں جا کے ذرا بم کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں۔ آرمی والے آپ کو پتا ہے نا، کسی باہر کے ایسی آدمی نے بھی جانے کی کوشش کی تھی، تو جو اس کے محافظ تھے انہوں نے ٹانگیں توڑ کے اس کو گھر پہنچا دیا تھا۔ ان کا یہ ہمارا نو گو ایریا ہے، اس کے بارے میں کوئی آدمی گفتگو نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس ہمارا نو گو ایریا ہے، اس میں ہم کسی کو گفتگو کی اجازت۔ میں نے کہا تم یہ مقام کیا ہے، تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ جس قوم کی ڈکشنری میں غیرت کا لفظ نہیں ہے، اس کو کیا پتا کہ غیرت کیا چیز ہے۔ میں نے کہا ہم اور قوم ہیں، ہماری پیدائش، ہماری مائیں جب ہمیں دودھ پلاتی ہے، جب ہمیں گھٹی دی جاتی ہے، جب ہم پیدا ہوتے ہیں، گھٹی دینے سے بھی پہلے مائیں کہتی ہیں جلدی سے کسی بزرگ نیک کو بلاؤ، اس کے کان میں آواز دے، وہ آ کے اس کان میں آواز اذان دیتا ہے، دوسرے کان میں تکبیر کہتا ہے۔ تو یہ کوئی روایتی بات ہے، یہ کوئی فیشن ہے، یہ کوئی ٹریڈیشن ہے؟ نہیں، یہ ٹریڈیشن نہیں ہے، یہ اس بات کا اعلان ماں کان میں بچے کا کرواتی ہے کہ میرے بیٹے تم آج سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو گئے ہو، ان کے دائرہ غلامی میں داخل ہو گئے ہو۔ اگر کبھی کوئی وقت آیا تو تم ان پہ اپنی جان نچھاور کر دو گے، ورنہ یہ جو دودھ میں تمہیں پلا رہی یہ نہیں بخشوں گی۔ میں نے کہا ہم نے غیرت مند ماؤں کا دودھ پیا ہے، تمہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا نہیں پتا۔ ادبتا ہیس زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردہ میاں جنید و باجزیدی جا، اور جنید و باجزیدی نہیں، اللہ نے بتاؤ یار، ایک علمی مسئلہ بڑا
आमाल पर होती है, इंसान के अमाल पर, अल्लाह की उसके कल्ब पे होती है। हाय हाय हाय, क्या सैफ अली खान ने बात कही, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, और हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो। आमिर रजा खान बरेलवी चाहते थे तुम्हारे कुलूब करिया इश्क मोहम्मद बन जाओ, ये कुलूब तुम्हारे जिंदा तब होंगे जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इन दिलों में आएगी। और इसीलिए कहा कि ठोकरें खाते फिरोगे इनके दर पर पढ़ो, ठोकरें खाते फिरोगे इनके दर पर पढ़ रहो, और काफिला तो है रजा फल के आखिर। एक बात याद रखिए, मैं मुस्तकिल गुज़श्ता 20 बरस से कह रहा हूं और लोगों से कहता हूं, आज इत्तेफाक से बरकाती साहब से मेरी पहली मुलाकात, अल्लाह के वास्ते ये स्टिकर छपवा दीजिए कि मदारे निजात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से गैर मशरूत मोहब्बत और लाख महदूद वफादारी, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से